دوستو آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کیسے 300 لوگ سور بن گئے۔ دوستو یہ واقعہ کب کہاں اور کیسے پیش آیا اس کو اچھی طرح سے جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ واقعی میں یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، اس لیے دوستو آخر تک دیکھتے رہیے اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ دوستو ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ان کی حواریوں نے عرض کیا کہ کیا آپ کا رب آپ کی دعا سے یہ کرم نوازی فرما دے گا کہ ہم پر وہ غیبی دسترخوان نعمتوں سے بھرا ہوا اتارے۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسے سوالات نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، منہ مانگے معجزات نہ مانگو، اگر تم مومن ہو تو اس سے باز آ جاؤ۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا حضور ہمارا یہ معجزہ آپ علیہ السلام کی نبوت یا رب تعالیٰ کی قدرت کامل پر کسی شک و شبہ کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ اس کے 4 مقصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ غیبی کھانا کھائیں اور اس سے برکت حاصل کریں، اس سے ہمارے دل منور ہو جائیں، ہم کو قرب خدا اور زیادہ حاصل ہو جائے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ کھانا کھائیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہم سے جو وعدہ فرمایا ہے کہ تم لوگ مقبول الدعا ہو، یعنی رب تعالیٰ تمہاری سنتا ہے، اس کا ہم کو پورا یقین حاصل ہو جائے، دل ہمارے مطمئن ہو جائیں، ہم کو اپنے ایمان کے کامل ہونے پر اطمینان ہو جائے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم کو آپ علیہ السلام کی صداقت پورے یقین سے معلوم ہو جائے۔ چوتھا یہ کہ ہم اس آسمانی معجزے کا مشاہدہ کر لیں اور دوسروں کے لیے ہم گواہ بن جائیں اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہمارا یہ واقعہ کامل ایمان کا باعث بنے، ہم آپ کے گواہ بن جائیں۔ دوستو حضرت سلمان فارسی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کا قول یہ ہے کہ جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہر طرح کا اطمینان دلایا کہ ہم یہ کھانا محض شوق و تفریح کے لیے نہیں مانگتے بلکہ اس سے ہمارے دینی مقاصد ہیں، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور رو رو کر یہ دعا کی، جس کا ترجمہ ہے کہ اے رب ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو ہمارے اگلے پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اتنی دعا مانگنا تھا کہ سرخ رنگ کا دسترخوان بادلوں سے ڈھکا ہوا آیا، تمام لوگ اسے اترتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ یہ دسترخوان بادلوں سے آہستہ آہستہ نیچے اترا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان رکھ دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دسترخوان کو دیکھ کر بہت روئے اور دعا کی اے مولا اسے ان حواریوں کے لیے رحمت بنا، عذاب نہ بنا۔ حواریوں نے اس سے ایسی خوشبو محسوس کی جو اس سے پہلے کبھی نہ کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حواری سجدے شکر میں گر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے کون کھولے گا؟ یہ کھان سرخ غلاف سے ڈھکا ہوا تھا۔ سب نے عرض کی حضور آپ ہی کھولیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تازہ وضو کیا، نوافل پڑھی، دیر تک دعائیں مانگی، پھر دسترخوان سے غلاف ہٹایا۔ اس میں یہ چیزیں موجود تھیں: 7 مچھلیاں، 7 روٹیاں۔ ان مچھلیوں پر سینے نہ تھے، اندر کانٹا نہ تھا، ان سے روغن ٹپک رہا تھا، ان کے سروں کے آگے سرکہ، دم کی طرف نمک، آس پاس سبزیاں۔ بعض روایات میں ہے کہ 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی پر زیتون تھا، دوسری روٹی پر شہد اور تیسری روٹی پر گھی اور چوتھی روٹی پر پنیر اور 5ویں روٹی پر بھنا ہوا گوشت تھا۔ حواریوں نے پوچھا اے عیسیٰ علیہ السلام یہ کھانا جنت کا ہے یا زمین کا؟ فرمایا یہ کھانا نہ تو جنت کا ہے اور نہ زمین کا، یہ محض قدرتی ہے۔ کھانے کو کھانے کے لیے سب سے پہلے بیمار و فقراء کو بلایا گیا اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، تمہارے لیے مبارک ہے اور منکرین کے لیے بلا۔ پھر دوسرے لوگوں سے ہی ایسے ہی فرمایا۔ چنانچہ پہلے دن 7300 آدمیوں نے کھایا اور دسترخوان اٹھا اور اڑنے لگا۔ لوگ دیکھتے رہے، وہ دسترخوان اڑتے اڑتے غائب ہو گیا۔ اس دسترخوان میں سے جتنے بھی بیمار اور فقیر لوگوں نے کھانا کھایا تھا ان سب کو شفا حاصل ہو گئی، اور جتنے غریب تھے وہ امیر اور مالدار بن گئے۔ یہ دسترخوان 40 دن تک مسلسل ایک دن کے بعد ایک دن آتا رہا۔ لوگ کھاتے رہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اب اس میں سے صرف فقراء یعنی غریب لوگ کھائیں، کوئی غنی یعنی مالدار نہ کھائے۔ جب یہ اعلان ہوا تو مالدار لوگ ناراض ہو گئے اور بولے یہ محض جادو ہے۔ یہ منکرین یعنی انکار کرنے والے 300 آدمی تھے،
یہ لوگ سب کے سب اپنے بال بچوں کے ساتھ خیریت سے سوئے، لیکن جب صبح اٹھے تو وہ 300 آدمی سور بن گئے تھے۔ راستے سے بھاگتے پھرتے تھے، گندگی پاخانہ کھاتے تھے۔ جب لوگوں نے ان کا یہ حال دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگتے ہوئے آئے، بہت روئے، اور وہ لوگ جو سور بن گئے تھے وہ بھی آپ کے گرد جمع ہو گئے اور رو رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نام بنام پکارتے تھے، یہ جواب میں سر ہلاتے تھے مگر بول نہیں سکتے تھے۔ 3 دن نہایت ذلت و خواری کے ساتھ جیے، چوتھے دن سب کے سب ہلاک ہو گئے، یعنی کہ مر گئے۔ ان میں کوئی عورت یا بچہ نہ تھا، سب کے سب مرد تھے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔